کہ آپ نے ایک پپٹ جو ہے وہ سندھ میں بٹھا دیا، ایک کو بلوچستان میں بٹھا دیا، کسی کو کے پی میں بٹھا دیا، کسی کو پنجاب میں بٹھا دیا، کسی کو وفاق میں بٹھا دیا، اور آپ خوش ہو رہے ہیں کہ بس اب تو قانون سازی آئین سازی میرے ہاتھ میں ہے اور جو میں فیصلہ کروں گا یہ لوگ تو میری ہی تائید کریں گے. اس کو پھر پبلک نہیں مانتی نا. اب بلوچستان میں کیا وہاں کی جو گورنمنٹ ہے یا اسمبلیوں میں جو لوگ ہیں وہ عوام کے سامنے جانے کی پوزیشن میں ہیں؟ اور یہی صورتحال اگر یہی پختونخوا میں بھی بنتی ہے کہ ہم کوئی رول ہی ادا نہ کر سکیں اور ہماری توانائیاں دم توڑ جائیں، تو پھر ایک جنگ ہی تو مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ جنگ انڈیا میں مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ جنگ ایران کے ساتھ مسئلے کا حل نہیں ہے، تو پھر افغانستان میں کیسے مسئلے کا حل ہو سکتا ہے؟ افغانستان سے بھی لڑنے والی پالیسی اختیار کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہماری پالیسیوں کا مکمل اختیار، وہ اس کی اتھارٹی صرف ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. اور چونکہ وہ فوج ہے، فوج کی تربیت جنگی ہوتی ہے، وہ صرف اپنی سوچ اور اپنی اپروچ کے تحت فیصلے کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ان کا نتیجہ جو ہے جنگ کے علاوہ کچھ بھی پھر سامنے نہیں آئے گا. جی تو ملک کے اندر بھی لڑنا، ملک کے باہر بھی لڑنا، انڈیا کے ساتھ نہیں لڑنا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. ایران نے ایک دن ہم پر حملہ کیا، اگلے دن ہم نے وہاں اندر جا کر ٹارگٹ کیا، اس کے بعد تیسرے دن ہم پھر آپس میں مل کر بیٹھے، اس کے بعد ان کے وفود بھی آ رہے ہیں، ہمارے وفود بھی جا رہے ہیں. یہ افغانستان کے حوالے سے ہم اس سے مختلف کیوں سوچ رہے ہیں؟ خدشہ ہے افغانستان کے ساتھ جنگ کا؟ میں ابھی اس حوالے سے تھوڑا امید رکھتا ہوں کہ اس پر مزید ابھی سوچنے کی گنجائشیں موجود ہیں. یکدم یہ کہہ دینا کہ جنگ کا خطرہ ہے اور خدشہ ہے، یہ نہ میں افغانستان کے لیے مفید سمجھتا ہوں اور پاکستان کے لیے مفید سمجھتا ہوں. میں اپنی گفتگو میں ضرور احتیاط برتوں گا کہ میرا ایک جنرل کہتا ہے کہ میں نے باڑ لگا دی ہے اور کسی کا باپ بھی نہ ادھر سے جا سکتا ہے نہ ادھر سے آ سکتا ہے. پھر دوسرا جنرل صاحب کہتا ہے کہ میں نے باڑ اکھاڑ کے پھینک دیا ہے، فضول قسم کا پاکستان کا خرچہ کیا ہوا. اب جنہوں نے باڑ لگائی تھی انہی کی دور میں لوگ واپس آئے، جنہوں نے باڑ لگائی انہی کی دور میں لوگ وہاں افغانستان گئے. پھر جنہوں نے باڑ اکھاڑ دی ہے اب کہتے ہیں کہ جی وہاں سے لوگ آ رہے ہیں. یہ وہاں سے لوگ آنا اور وہاں لوگوں کا جانا، وہ بھی ایک جنرل کی نگرانی میں ہو رہا ہے اور اب ان سے لڑنا بھی ایک جنرل کی نگرانی میں ہو رہا ہے. تو ادارے کے اس عمل میں تسلسل کیوں نہیں ہے؟ کل سوچ اور تھی اور رجیم کی تبدیلی کے ساتھ پالیسی تبدیل ہو جانا، سوچ تبدیل ہو جانا اور ان کو اس کا مجرم قرار دے دینا. اب یہ میرے سے کرنے کا سوال ہے، یہ مجھ سے پوچھنے کا سوال ہے کہ اس کا میں جواب دوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. جی پہلے دن سے اس اسمبلی کو بھی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ کہہ رہا ہوں، عوام کا نمائندہ نہیں. اور اگر الیکشن کو مینیج کیا گیا ہے تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وفاق میں کیا گیا ہے، صوبوں میں بھی کیا گیا ہے. اور ہماری خیبر پختونخوا کی جو مینڈیٹ ہے یہ بھی عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، یہ بھی اسی طرح بنائی گئی مینڈیٹ ہے. تو پٹی دنیا میں جہاں بھی ہو، 20 سال سے 40 سال سے 45 سال سے مسلسل جنگ کے زد میں ہو اور وہ ایک فوکس، پوری جنگ کا فوکس وہ علاقہ ہو، تو یہ جو ایک لمبی جنگ کسی ایک علاقے میں اتنی طویل ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے جغرافیائی تبدیلیوں کی بھی نشاندہی کرتی ہے. آمدید. اور آج کا پروگرام ہمارا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، جو سربراہ ہیں جمعیت علماء اسلام کے. پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ پچھلے کچھ مہینوں سے مولانا صاحب پاکستان کی سیاست کا محور ہیں. 26ویں ترمیم جب آئی اس میں سے بہت سارے کالے ناگ تھے جس کے لیے مولانا صاحب سے رابطہ کیا گیا ان کالے ناگ کو ختم کرنے کے لیے. اور مولانا صاحب نے تمام سیاسی جماعتوں کے بہاف پہ، تمام پاکستان کی قوم کے بہاف پہ 26ویں ترمیم کا ایک ایسا علاج کیا کہ جو سب کو قابل قبول تھا. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل مولانا صاحب جو ہیں وہ فوکس میں ہیں. پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ جو تحریک وہ شروع کرنے جا رہے ہیں مولانا صاحب اس کو لیڈ کریں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اس کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. اور کیوں کھٹکتے ہیں اس طرح وہ ہر ایک کی آنکھوں میں، اس پہ آج ان سے بات کریں گے. جو پاکستان کی سیاست میں جو ماحول بن چکا ہے، اور آپ نے سنی ہوگی مولانا صاحب کی 2 تقریریں، خاص طور پہ میں ان کا ذکر کروں گا. ایک مولانا حامد الحق کی شہادت پہ جو اکوڑا خٹک میں انہوں نے بیان دیا، اور دوسرا پاکستان کی قومی اسمبلی میں کچھ دن پہلے قومی سلامتی کمیٹی سے پہلے انہوں نے ایک تقریر کی جس کے بہت چرچے ہیں. اور قومی سلامتی کمیٹی میں بھی ان کا ایک واضح موقف تھا جو شاید صحیح طرح سے باہر نہیں آ سکا. ان تمام ایشوز پہ ہم بات کریں گے. مولانا صاحب سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید اور بہت شکریہ. بڑی مہربانی آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس مصروف ماحول میں بھی. ایک تو آپ کو ختم قرآن کی مبارک، آج آپ کے یہاں قرآن شریف کا ختم ہو رہا ہے. تو دوسری یہ بتائیے کہ جو میں نے ابھی بات شروع کی ہے، میں شروع اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا بلوچستان دہشت گردی بہت زیادہ یہاں پہ ہو رہی ہے اور مسلسل حملے ہو رہے ہیں. کوئی اس میں اب بچا نہیں ہے. مسجد ہو، مدرسہ ہو، خانقاہ ہو، یا کوئی بچوں کا اجتماع ہو، عورتوں کا ہو، نماز پڑھتے ہوئے ہر جگہ یہ ہو رہی ہے. لیکن ہم نے اس میں دیکھا کہ علماء کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ ایک نیا فنومینا آیا جو پہلے نہیں تھا. اور پہلے یہ تھا کہ
مسل کی بیس بنیادوں پہ یہ ہوتا تھا. یہ کیا ہے؟ اور آپ بھی خاص طور پہ اس پہ تھریٹ ہے آپ کو بھی. تو یہ نیا جو فنامنا آیا ہے علماء کو ٹارگٹ کرنے کا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بہت شکریہ افسار عالم صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا کچھ مسائل پر بات کرنے کا. جہاں تک پاکستان میں دہشت گردی کا لفظ ہے یا مسلح تنظیموں کا معاملہ ہے، اس کی ایک تاریخ ہے اور اس میں ہماری ریاستی غلطیوں کا بہت بڑا دخل ہے. جب سوویت یونین افغانستان میں آیا تو افغانوں نے ان کے خلاف جہاد شروع کیا اور ان کو ہمہ جہت ایک سیاسی حمایت حاصل رہی. لیکن اس میں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے وہ پاکستان نے ادا کیا. کوئی 30 لاکھ مہاجرین افغانستان سے پاکستان کی طرف آئے اور بالکل اسی تعداد میں تقریباً مہاجرین ایران کی طرف بھی گئے. لیکن ایران نے مہاجرین کو تو جگہ دی، لیکن ایران کو افغانستان کی جنگ کے لیے بیس کیمپ نہیں بنایا اور وہاں کسی قسم کی کوئی جنگی جو انوالومنٹ ہے وہ اس سے انہیں گریز کیا. ہم نے پاکستان کو اس کا بیس کیمپ بنایا. یہاں سے اب جب لفظ جہاد استعمال ہوگا تو اس کی طرف یقیناً مذہبی لوگ جائے گا، مذہب بیزار، لبرلز، سوشلسٹ، یہ تو نہیں جائیں گے. جی جنگ کی طرف تو جا سکتے ہیں، لیکن تو اس حوالے سے وہ 14 سال پر مشتمل ایک طویل جنگ تھی. اس کے بعد تو کبھی قرار آیا ہی نہیں افغانستان کے اندر. تو جب امریکہ آیا تو ہماری اسٹیٹ کی صورتحال اور تھی، اور جب روس آیا تھا تو اسٹیٹ کی صورتحال اور تھی. اور اس میں تو جو پاکستان کے اندر مجاہدین تھے وہ اسٹیٹ کا ساتھ دے رہے تھے، اور جب مشرف کا وقت آیا اور امریکہ کی انہوں نے حمایت کا اعلان کر دیا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کا حصہ وہ بن گئے، تو پھر ظاہر ہے جی کہ دوسری سائڈ سے بھی لوگ لڑ رہے تھے اور وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ روس آیا تو اس کے خلاف جہاد اور امریکہ آیا تو جہاد نہیں، اب اس کے اتحادی بن رہے ہیں. تو اس پر ہماری اسٹیٹ لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکی اور زبردست سے اپنا ایک موقف جو ہے وہ، اور جنرل مشرف صاحب کو بھی ایک بین الاقوامی سپورٹ کی ضرورت تھی جس سے وہ پہلے محروم تھا. لیکن جب 9/11 ہوا اور امریکہ افغانستان میں کود پڑا تو امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑی اور مشرف نے اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھا کہ چلو میں ان کی ضرورت بن گیا ہوں. اس کا اس نے فائدہ اٹھایا. اس تسلسل کی بنیاد پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک مستقل جنگجویانہ ایک ذہنیت وجود میں آ گئی ہے. اب یہاں ان لوگوں میں کئی قسم کے تنظیمیں ہیں. ہم تو صرف ٹی ٹی پی کی بات کرتے ہیں زیادہ تر کہ وہ ہے، یا پھر ہم معافی چاہتا ہوں آپ کو اگر میں تھوڑا انٹرپٹ کروں. ابھی اس وقت آپ 45 سال بعد کیا آپ کے خیال میں جہاد کا لفظ اس وقت استعمال کرنا مناسب نہیں تھا؟ نہیں، ہمیں جہاد کا لفظ استعمال کرنے سے جھگڑا نہیں ہے. نہیں، لیکن جہاد کے خلاف جہاد ہے. جس طرح سی آئی کی مدد سے اس کے خلاف ہم جو ہاں، جہاد ہے. جہاد قرآن کا حکم ہے، لیکن جہاد کے لیے حکمت عملی، تدبیر، تدبر، ماحول. تو افغانستان اپنا ایک ملک ہے اور پاکستان اپنا ایک ملک ہے. دونوں کے اپنے جغرافیائی حدود ہیں، دونوں کے اپنے آئین ہیں، اپنے قوانین ہیں، اپنے حالات ہیں، اپنا ماحول ہے. اور جہاں پر اسلامی دنیا موجود ہے ان کی جغرافیائی تقسیم کو دنیا نے تسلیم کیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں اپنی حکمت عملی میں احتیاط کرنا چاہیے تھا. ہمیں ایک خاص حدود کے اندر رہنا چاہیے تھا. اور اس وقت تو ہم سب جہاد کے حامی تھے، ساری دنیا جہاد کے حامی تھی. تضاد اس وقت آیا جب مشرف نے امریکہ کو سپورٹ کیا اور اس کے مقابلے میں لوگوں نے پھر جہاد کو سپورٹ کیا. ہمارے جہاد کو سپورٹ کر رہی تھی تو اس میں تو دنیا کا مفاد تھا نا. تو ہمیں اس کے لیے ہمیں استعمال بھی کیا گیا. تو ہمارا استعمال ہونا تھوڑا بہتر نہیں ہو سکتا؟ حضرت دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ آپ ایک نظریے کا ساتھ دے رہے ہیں، ایک یہ کہ جب اس میں قیادت کرتی ہے اسٹیٹ تو اسٹیٹ کو اپنے اسٹیٹ کے مفادات اور ان حالات کے تحت بھی اپنا کام کرنا ہوتا ہے. میرے اپنے ذہن میں اگر ہمیں جنگ پہ ابھارا ہے یا افغانوں کو جنگ پہ ابھارا ہے یا پاکستان نے ایک بین الاقوامی گروپنگ کی جو اس کی پوزیشن ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اس میں جنگ کا سبب تو سوویت یونین بنا تھا کیونکہ فوجیں داخل ہو گئی تھیں یہاں پر، اور ان کے اگر فوجیں داخل تھیں تو وہ آگے بڑھ کر پاکستان کے علاقوں کی طرف بھی بڑھ سکتی تھی. تو پاکستان نے یہ سمجھا کہ ہم بھی اب مجبور ہیں کہ ہم افغان مجاہدین کا ساتھ دیں اور سوویت یونین کو ہم دریائے آمو سے
پیچھے دھکیل دے. تو اس ایک سینیریو اور تھا جی. لیکن آج ہم نتائج میں آ کر بات کر رہے ہیں کہ کچھ ان کے ہم پر جو منفی اثرات اس کے پڑے ہیں اس کو تو ڈسکس ہونا چاہیے. اب تو تاریخ کا حصہ ہے. آج کے دور میں اب جو کچھ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ. تو اس میں علماء کے بارے میں جو میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ کیا اس کے پیچھے مسئلے کی جو تفریقات ہیں، مثلا جو داعش ہے اسلامک اسٹیٹ آف خراسان وہ سلفی ہیں اور آپ دیوبند کو ریپرزینٹ کرتے ہیں برصغیر پورے میں. دیوبند ہے، صوفیزم ہے، اس سیکٹ کے خلاف وہ حملے کر رہے ہیں. آپ کو جو ٹارگٹ کیا گیا، باقی علماء کرام کو جو مار رہے ہیں ٹارگٹ تو میں نے جتنا پڑھا ہے کتابیں لکھی انہوں نے، آپ کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں مختلف، جیسے آپ نے فرمایا، مختلف ذہن کے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پاکستان میں بھی سلفی لوگ تو ہیں جی، پاکستان میں بھی غیر مقلد تو ہیں، لیکن وہ بھی سیاسی لوگ ہیں. ان کی بھی ہمارے ساتھ تعلقات ہیں. وہ بھی پارلیمنٹوں میں بیٹھتے ہیں، وہ بھی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، وہ بھی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. یہاں MMA موجود تھا تو تمام مکاتب فکر اس کے اندر تھے. شیعہ مکتب فکر، سنی مکتب فکر، دیوبندی مکتب فکر، بریلوی مکتب فکر، اہل حدیث مکتب فکر، سب اس میں موجود تھے ہم لوگ. تو اس اعتبار سے ظاہر ہے جی کہ کسی بھی مکتب فکر سے وابستہ کوئی لوگ، اس سے آپ اس مکتب فکر کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، بلکہ اس مکتب فکر سے نکلے ہوئے کچھ لوگ جو انتہا پسندی اور شدت کی طرف چلے گئے ہیں اور جنہوں نے اسلحہ اٹھا لیا ہے، وہ اپنے طور پر اپنی پالیسیوں اور اپنی حکمت عملی کے ذمہ دار ہیں، کوئی مسلک اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اب رہی یہ بات کہ جی جو آپ کر رہے ہیں وہی اسلام ہے اور اس کے علاوہ جو کر رہا ہے وہ کفر ہے، یہ وہ تنگ نظری، انتہا پسندی، رجت پسندی، یہ ایک چیز ہے جو ہمیں اس کے لیے سوچنا پڑے گا. اب رہی یہ بات کہ ان کی بھی ایک صف نہیں ہے، مختلف صف ہیں ان کے، اور ان کے لیے بھی وہاں پر اسی قسم کے حالات کا سامنا ہے. لیکن چونکہ وہ میدان جنگ میں جب اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں تو وہ اس جنگ میں اپنے مصلحتوں کو سامنے رکھ کے حکمت عملی بناتے ہیں. ہم یہاں پر سیاسی ماحول میں رہتے ہیں تو ہم اپنی حکمت عملی کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو بناتے ہیں اور چلتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ. پاکستان میں اس وقت کوئی مسلکی تنازعات اور جنگ نہیں ہے. ہم بہت اچھے ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں میں رہتے ہیں، مشاورتیں ہماری ہوتی ہیں، دینی مدارس کے مسائل آتے ہیں تو ہم سب مل کر بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو قانون سازی ہوئی تو ان قانون سازی کے اوپر جو 26ویں ترمیم کے اندر یا اس سے باہر ہوئی، اس پر ہم سب لوگ اکٹھے بیٹھے رہے ہیں جی. اب یہ جو ایک جنگجویانہ ذہنیت بن گئی ہے 48-45 سالوں میں، اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے کہ اس کو ہم تحلیل کیسے کر سکتے ہیں. اچھا، اس کی تحلیل پہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں پہلے ایک چیز اور جاننا چاہتا ہوں. آپ جب حامد الحق کے اس پہ گئے شہادت کے بعد مدرسہ کوڑا کھٹک میں، تو آپ نے وہاں الفاظ یوز کیے سفاک ہیں، قاتل ہیں، مجرم ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا چاہیے جو حکمت عملی؟ میں گزارش کرتا ہوں جی، جہاں تک ہے میری تقریر کا تعلق، یہ موقف میرا آج کا نہیں ہے، یہ 10-15 سال پہلے سے بھی میں یہی باتیں کرتا رہا ہوں. جب میرے اساتذہ شہید ہوں گے جی، مولانا حسن جان میرے استاد تھے جی، مولانا نور محمد صاحب وانا کے، یہ میرے والد صاحب کے شاگرد رشید تھے اور علاقے کے سب سے بڑے عالم تھے، استاد اور اساتذہ تھے. جو جمعیت علماء اسلام نے ان کی حمایت کی تھی جب وہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے تھے. جو مولانا معراج الدین صاحب ہمارے پارلیمنٹیرین تھے جی. اب مولانا حسن جان بھی ہمارے پارلیمنٹیرین تھے، مولانا معراج الدین بھی ہمارے پارلیمنٹیرین تھے، مولانا نور محمد صاحب بھی ہمارے پارلیمنٹیرین تھے. پھر میرے خاندان کے جو خانقاہ ہے، سادات ہیں، ان کے چشم و چراغ تھے حضرت مولانا سید محسن شاہ صاحب، جن کا درہ پیزو میں بڑا جامعہ ہے. پھر میرے مدرسے کے استاد حدیث تھے اسی خاندان سے مولانا عطا اللہ شاہ صاحب، یہ سب شہید ہو گئے ہیں. اور پھر مولانا مفتی نظام الدین شامیزی شہید ہوئے، مولانا جمیل خان شہید ہوئے، جامعہ فاروقیہ کے علماء شہید ہوئے، جامعہ بنور ٹاؤن کے علماء شہید ہوئے. اب ان حالات میں اپنے علماء کرام کو جو شہید ہو چکے ہیں ان کو بھی شہید کہتا رہوں اور اس کے قاتل کو بھی میں مجاہد کہتا رہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا جی، یہ تو تضاد ہوگا جی. لہذا قاتل سفاک ہے، قاتل مجرم ہے، انہوں نے علماء کرام کو قتل کیا ہے. اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جس پر ہماری سوچ ہمیشہ بالکل واضح رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج اس وقت اس ماحول میں افغانستان کے اندر علماء کرام نے، وہاں کے افغانی علماء کرام نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے اور اس فتوے میں انہوں نے کہا ہے کہ جہاد اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے. اب اگر کوئی بھی چاہے افغانستان کے اندر ہو یا باہر جنگ لڑے گا تو وہ جنگ ہوگا، جہاد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ان کا بھی واضح چیز آ گئی ہے. لیکن یہ بات وہ TTP کے لیے کیوں نہیں کہتے؟
سب کے لیے کر رہے ہیں حضرت. لیکن وہاں پہ ان کو پناہ بھی دی ہوئی ہے. میں کر رہا ہوں نا جی. اب پناہ والی باتیں جو ہے ذرا تھوڑا سا اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں, ان چیزوں کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے جی. پاکستان کے علماء کرام نے, چاہے جمعیت علماء اسلام ہو, 25,000 علماء کرام پشاور میں جمع ہوئے, 10,000 علماء کرام بلوچستان میں جمع ہوئے, اور سب نے بالاتفاق قرارداد پاس کی کہ ہم آئین پاکستان کے تحت, جس میں اسلام مسلمان کی بھی تعریف ہے, جس میں اسلام کی بھی تعریف ہے, جس میں قانون سازی کو اسلام کے تابع اور قرآن و سنت کے تابع بنایا گیا ہے, اور جس میں ہمارے تمام مکاتب فکر کے اکابرین کے اتفاق رائے آیا ہے. تو یہ جو نئی چیزیں وجود میں آئی ہیں, جس میں اسلحہ ہے, جس میں بارود ہے, جس میں آئین کی نفی ہے, ان سب چیزوں سے ہم نے لا تعلقی کا اظہار کیا. پھر تمام مکاتب فکر نے لاہور میں آل پارٹیز کانفرنس کی, اور اس کا اعلامیہ چونکہ میں نے خود لکھا تھا, من عن قبول کیا گیا, اور تمام علماء کرام نے اس موقف پہ اتفاق کیا کہ جو ہمارے اکابرین کے متفقات تھے ان کو دوبارہ زیر بحث نہیں لایا جائے گا جی, اور ہم اس نظام کے اصلاح کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں, اس جدوجہد کو ہم جاری رکھیں گے. اور اس کے بعد وفاق المدارس العربیہ نے کوئی 150 علماء کرام پورے ملک کے طول و عرض سے بلائے, اور انہوں نے تو پاکستان کے اندر دینی مقاصد کے لیے صحیح, لیکن اسلحہ اٹھا کر اس کے لیے جنگ لڑنا, اس کو غیر شرعی تک کہہ دیا تھا جی. تو ہر ملک کے اپنے حالات ہوتے ہیں, ہم نے اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے, اور ہم اپنے ملک کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں. اب یہاں پر حضرت بات ہوتی ہے کہ ٹی ٹی پی ہو یا کوئی دوسری داعش ہو یا القاعدہ ہو یا کوئی اور جتنے بھی نام ہیں بلوچستان کے جو جی, اس عمل سے ہمارا اگر اتفاق ہوتا تو میں یہاں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا, میں کل پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوتا جی. تو کیا یہی وجہ ہے آپ کے خلاف جو تھریٹ آئی ہوئی ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں, اب یہی ہے کہ اگر میرے نقطۂ نظر سے آپ کا اختلاف ہے تو آپ واجب القتل ہیں, یہ ہے انتہا پسندی. نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے, میں اور طرح سوچ رہا ہوں, آپ اور طرح سوچ رہے ہیں, لیکن ہم نے ایک دوسرے کو گنجائشیں دینی ہوتی ہے. سیدھا جب میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں سیدھا میں کافر ہو جاتا ہوں, اور سیدھا میں واجب القتل ہو جاتا ہوں. یہ جو ذہنیت ہے اس کو ہم نے کس طرح تحلیل کرنا ہے. اسی پہ دیکھیں جو اکوڑا خٹک پہ حملہ ہوا ہے, وہاں سے جو آپ نے جہاد کی بات کی, روس کے خلاف جو شروع ہوا تھا, اس میں مدرسہ حقانیہ کا بہت اہم رول تھا, اور جو طالبان کی بہت ساری قیادت وہاں سے پڑھ کے گئی تھی, اس پہ حملہ ہونا اور ان لوگوں کی پناہ گاہ جو ہے وہ افغانستان ہے. یہ تضاد نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی ہو یا داعش ہو, ہیں تو افغانستان کے اندر, وہاں کی طالبان حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جہاد ختم ہو گیا, لیکن جنہوں نے جہاد کی تربیت دی, تعلیم دی, انہیں پہ حملے وہ کر رہے ہیں. میں نے اس حوالے سے بہت کام کیا ہے سالن صاحب. میں اس میں کسی قسم کا کوئی آخری جملہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں, اور نہیں ایک جملے میں سارے معاملات کو بند کرنے کے لیے میں آمادہ ہوں. اس پر کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں جب افغانستان گیا تھا الیکشن سے پہلے, تو انہوں نے مجھے دعوت دی, اور میں اپنی پارٹی کی کیپیسٹی میں وہاں جانے کے لیے آمادہ ہوا. لیکن چونکہ مجھے مسائل کا پتہ تھا, کچھ مشکلات تھی مہاجرین کے حوالے سے, سرحدات کے حوالے سے, تجارت کے حوالے سے, ٹی ٹی پی کے حوالے سے, وغیرہ وغیرہ, تو میں نے یہ سوچا کہ میں ملک کو کیوں فائدہ نہ پہنچاؤں, میں اپنے ملک کی مشکل کو کیوں نہ حل کروں, اس میں کوئی کردار کیوں نہ ادا کروں. تو میں نے وزارت خارجہ کو, حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لیا, اور ان کی مشاورت سے ہم نے ایجنڈا طے کیا کہ ہم نے وہاں کن کن ایشوز پہ بات کرنی ہے, اور پاکستان کو کن مسائل پہ بات کرنی ہے. اور وزارت خارجہ میں ہمیں باقاعدہ بریفنگ دی گئی, اور ہمیں بتایا گیا کہ اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ نے ان سے بات کرنی ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں حل کرنی چاہیے. چنانچہ میں گیا, اور میں نے وہاں ایک ہفتہ گزارا. میرے رفقا میرے ساتھ تھے, علماء کرام کا وفد میرے ساتھ تھا, اور ہم نے تمام ایشوز پر بات کی, اور بات کر کے ہم نے مسائل حل کیے, نتائج حاصل کیے اس کے وہاں پر ہم نے جی. اور یہاں آ کر میں نے رپورٹ کیا, اور اس رپورٹ کو انہوں نے تسلیم کیا, قبول کیا, اپریشیٹ کیا, اسے خراج تحسین پیش کیا مجھے جی. اب سوال یہ ہے آج کہ میرے تو ملک ہے, الیکشن ہو گیا, مجھے الیکشن کے نتائج تسلیم نہیں ہے. میرا اختلاف ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی, ان پارٹیوں کے ساتھ بھی جنہوں نے ان کو غلط الیکشن کو تسلیم کیا اور حکومتیں بنائیں. اپوزیشن میں جا کر میں بیٹھ گیا. اب یہ میرے داخلی معاملات پر اختلاف رائے ہے. میرے اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور میری حکومت کے اندر یہ صلاحیت کیوں نہیں ہے کہ وہ جو ہم نے کامیابیاں حاصل کی تھیں ان کو صحیح طور پر فالو کر سکیں, اور اس پر معاملات کو بہتری کی طرف لے جا سکیں جی. وہاں دوبارہ معاملات خراب ہو گئے جی. اب جب معاملات خراب ہو گئے تو حضرت بات یہ ہے کہ جو لوگ جس کے بارے میں آپ نے اشارہ کیا کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پناہ میں ہیں وغیرہ وغیرہ, حضرت یہ وہاں کے لوگ ہمارے پناہ میں بھی تھے. یہ ہم ایسے پڑوسی ہیں کہ جہاں
20-25 साल तक उनके लोग हमारे यहाँ पड़ा। ये जो अमेरिका के खिलाफ 20 साल हम अफगान जंग लड़ रहे थे, तो एक तरफ हम अमेरिकी इत्तेहादी थे दहशतगर्दी के खिलाफ, हमने उनको अमेरिकियों को अड्डे दिए हुए थे, हमने अमेरिकियों को फ़ज़ाएँ दी हुई थी, हमारे अड्डों से उड़कर हमारे फ़ज़ाओं से गुजर कर वहाँ पर बमबार करते थे। दूसरी तरफ जो अमेरिका के खिलाफ लड़ने वाले लोग पाकिस्तान में आ गए थे, उनको हम कवर भी यहाँ दे रहे थे। तो ये अच्छी पॉलिसी थी। ये पॉलिसी अच्छी, मैं अभी बात में आता हूँ जी। ये सारा कुछ हमने किया, तो आज ये सूरत हाल हो सकती है कि जहाँ हमारे लोग वहाँ गए 30-40 हज़ार लोग और वहाँ 20 साल तक लड़े, तो अब उनके साथ मिलकर मोर्चों में लड़ने के बाद क्या अब उनकी बंदूकें उठाकर वो आपके हवाले कर दें, क्या उनको कत्ल करो? ज़ाहिर है जी उनके लिए भी मुश्किलात हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें हमने इत्तिफाक़ राय हासिल किया और उन्होंने कहा कि हमारा और आपका मकसद एक ही है, लेकिन आप उजरत का तकाज़ा कर रहे हैं और हम मोहलत का तकाज़ा कर रहे हैं, हमें इन चीज़ों के लिए वक्त चाहिए, आप कहते हैं फ़ौरन करो। ये इस पे हमें थोड़ा सा एक दूसरे को समझना होगा और एक मुश्तरका स्ट्रेटजी की तरफ हमें जाना होगा। तो इस पर इत्तेफाक राय हो गया जी कि जी ठीक है, आप भी जो कुछ कर सकते हैं। तो हमने आज मामला क्यों बिगाड़ दिया, मुझे अब इसका पता नहीं है। क्या अफगानिस्तान मामला बिगाड़ने की आपने बात की, क्या अफगानिस्तान से जंग होने जा रही है? हम एक अफ़गानिस्तान की जंग को न रोएं हज़रत। हमारी पूरी जो मगरबी सरहद की पट्टी है, चाहे वो पश्तूनों पर मुश्तमिल है या वो बलोचों पर मुश्तमिल है, गवादर से लेकर पंजगूर और वो तुर्बत से लेकर हमारे चतराल तक और बाजावर तक और ये सारे इलाके जो हैं इस वक्त, ये पूरा हमारे मुल्क के अंदर की जो इंसर्जेंसी है, ये अपना एक अलग इशू है जी। इसके अंदर हम अफ़गानिस्तान से भी लड़ने वाली पॉलिसी इख्तियार करते हैं। वजह यह है कि हमारी पॉलिसियों का मुकम्मल इख्तियार, वो उसकी अथॉरिटी सिर्फ हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पास है, और चूँकि वो फ़ौज है, फ़ौज की तरबियत जंगी होती है, वो सिर्फ अपनी सोच और अपनी अप्रोच के तहत फ़ैसले करते हैं, तो ज़ाहिर है कि वो उनका नतीजा जो है जंग के अलावा कुछ भी फिर सामने नहीं आएगा जी। तो मुल्क के अंदर भी लड़ना, मुल्क के बाहर भी लड़ना, इंडिया के साथ नहीं लड़ना कि जंग मसले का हल नहीं है। ईरान ने एक दिन हम पर हमला किया, अगले दिन हमने वहाँ अंदर जाकर टारगेट किया, उसके बाद तीसरे दिन हम फिर आपस में मिलकर बैठे, उसके बाद उनके वफूद भी आ रहे हैं, हमारे वफूद भी जा रहे हैं। ये अफ़गानिस्तान के हवाले से हम उससे मुख्तलिफ क्यों सोच रहे हैं जी? खदशा है आपको जंग का? जी खदशा है अफ़गानिस्तान के साथ जंग का? मैं अभी इस हवाले से थोड़ा उम्मीद रखता हूँ कि इस पर मज़ीद अभी सोचने की गुंजाइशें मौजूद हैं। एकदम ये कह देना कि जंग का ख़तरा है और ख़तरा है, ये न मैं अफ़गानिस्तान के लिए मुफीद समझता हूँ और न पाकिस्तान के लिए मुफीद समझता हूँ। मैं अपनी गुफ्तगू में ज़रूर एहतियात बरतूँगा कि अगर हम उसकी तरफ कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो हमें कदम रोक देनी चाहिए और हमें हम जिहत एक जामे एक हिकमत अमली की तरफ जाना चाहिए। मैं दावत देता हूँ हुक्मरानों को कि वो ज़रा थोड़ा सा इन तमाम मामलात पर सोचें, तमाम पार्टियों को बुला लें, तमाम तंजीमों को बुला लें। पाकिस्तान के अंदर सारे सोच मौजूद हैं, हमारी मईशत तबाह हो रही है, उस हवाले से इकोनॉमिस्ट को बुला लें, वो आपको क्या मशवरा दे रहे हैं, सियासतदान क्या मशवरा दे रहे हैं, और हमारे जो इदारे हैं उनकी भी अपनी एक सोच होती है, उनकी भी अपनी रिपोर्ट्स होती हैं, वो भी शेयर करें सबके साथ। जब तक हम जामे पॉलिसी नहीं बनाएंगे, ये बात गलत है सारण साहब कि वहाँ GHQ में बैठकर एक एजेंडा भी बना लिया जाए, एजेंडे के तहत आप हिकमत अमली भी तय कर लें, आप उसके नताइज भी तय कर लें, और फिर आकर आप हमें कहें कि जी अब आप हमें सपोर्ट करें ताकि एक कौमी मौक़िफ़ आए। इस पर मैं मज़ीद बात करना चाहता हूँ, पहले एक ब्रेक। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मौलाना साहब, आप फरमा रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि फैसले हो जाते हैं और पार्लियामेंट को आगे बताया जाता है। अभी कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग भी हुई है, उसमें हमने देखा आपने अलग से एक एलामिया जारी किया। तो ये मुझे बताइएगा कि आपकी जो मीटिंग थी उसमें आपको महसूस हुआ, जो आप पहले भी बात कर रहे थे, कि अफ़गानिस्तान से जंग का ख़तरा है या कोई तैयारी हो चुकी है? क्योंकि बलूचिस्तान में भी देखते हैं हम, खैबर पख्तूनख्वा में भी, कि जो भी दहशतगर्दी हो रही है वो उसके डांडे वहीं से मिलते हैं और वो साथ इंडिया से भी मिलते हैं। तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? नवाज शरीफ ने भी, आपने भी कहा ब्रेक से पहले कि आप कोई रोल प्ले कर सकते हैं उसमें, नवाज शरीफ ने भी ये बात की है कि इस मामले पर नज़र डालनी चाहिए। क्या हो सकता है, आप या नवाज शरीफ क्या कर सकते हैं? आप एकदम से नतीजे पे चले गए, मगर उससे पहले कुछ बातें करना चाहूँगा जी। जी ज़रूर। सबसे पहली बात तो ये है कि जब इन कैमरा इजलास बुलाया जाता है तो फिर वो गुफ्तगू, वो मुबाहिसा, वो मुकालमा, वो अमानत होता है। हमने कोई नंबर्स गेम नहीं की वहाँ असम्बली में कि हम कोई पॉइंट्स
ہم نے اپنے دل کی جو آواز تھی وہ پوری دیانت کے ساتھ ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور خدا کرے کہ وہ ان کو اسی زاویے سے سمجھیں کہ ہم نے نیک نیتی کے ساتھ جو ہمارے ذہن میں سوالات تھے، جو تضادات تھے ان کی پالیسیوں میں، ان کی نشاندہی کی ہم لوگوں نے۔ لیکن مجھے اس بات پر بہت ہی شدت کے ساتھ اس کا احساس ہوا کہ اس کے مسلسل ٹکر چلتے رہے جی، کہاں سے لیک ہوتی رہی، کون کرتا رہا ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے پاس تو یہ صلاحیت نہیں تھی۔ تو جس وقت ہمارے وہاں کی گفتگو میں پبلک کے اندر اس کی غلط ترجمانی کی گئی میڈیا کے ذریعے سے، تو پھر ہم مجبور ہوئے کہ ہم اپنی وضاحت پبلک کے سامنے اپنے موقع کو، تو یہ ایک مختصر سا ہم نے اس کا خلاصہ جو ہے وہ تھوڑا سا پبلک کے سامنے رکھا ہے۔ حالانکہ میں اس گفتگو کو امانت سمجھتا ہوں، اور کچھ چیزیں جو شاید ہم عام طور پر پبلک میں نہیں کرنا چاہتے، اور وہ ہم نے اس ماحول میں کی ہیں، اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں جب تک ایک فریق کہتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ابھی خفیہ ہونے چاہیے، راز میں رہنے چاہیے، تو دوسرے فریق پر راز میں رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ میں اس لیے بات کروں کہ آپ نے فرمایا کہ خدشہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس طرف قدم جا رہے ہیں، جنگ کی طرف، یہ خدشہ آپ کو کہاں سے لگا؟ کوئی ایسی بات ہوئی ہے وہاں پہ؟ تو اس حوالے سے حضرت نہ ہم جنگ کا مشورہ دیں گے، ہم ملک کے اندر امن و امان چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ذمہ داری میری نہیں ہے، اور ساروں سے بہت آسان بات ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں میں گزارش کرتا ہوں آپ سے، میں آپ کے لیے بڑا آسان آدمی ہوں، جب چاہیں جہاں چاہیں آپ مجھے پکڑ لیں اور مجھ سے سوالات شروع کر دیں، جبکہ ان سوالات کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے۔ جس سوال کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہاں آپ کی رسائی نہیں ہے جی، جن سے آپ نے پوچھنا چاہیے تو میں نے یہی ان سے کہا کہ آپ ایجنڈا بھی لاتے ہیں، حکمت عملی بھی لاتے ہیں، پھر آپ ہمیں کہتے ہیں اس کو سپورٹ کریں۔ ابھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ ان کی پوری حکمت عملی سے ہم آگاہ ہیں، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے جی کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجھے امن دے، وہ مذاکرات کے ذریعے مجھے امن دیتا ہے۔ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو طاقت کا استعمال کرتا ہے، طاقت کا استعمال بھی دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتے جی، لیکن طاقت استعمال ہوئی 2010 سے لے کر آج 2024 تک طاقت ہی استعمال ہوئی ہے، بات چیت بھی استعمال ہوئی ہے، اور نہ بات چیت کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے، نہ طاقت کے استعمال کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں یہی سمجھنا چاہیے نا کہ کہیں خلا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بات یہ ہے بنیادی کہ میرا ایک جنرل کہتا ہے کہ میں نے باڑ لگا دی ہے اور کسی کا باپ بھی نہ ادھر سے جا سکتا ہے نہ ادھر سے آ سکتا ہے۔ پھر دوسرا جنرل صاحب کہتا ہے کہ میں نے باڑ اکھاڑ کے پھینک دیا ہے، فضول قسم کا پاکستان کا خرچہ کیا انہوں نے۔ اب جنہوں نے باڑ لگائی تھی انہی کی دور میں لوگ واپس آئے، جنہوں نے باڑ لگائی انہی کی دور میں لوگ وہاں افغانستان گئے۔ پھر جنہوں نے باڑ اکھاڑ دی ہے اب کہتے ہیں کہ جی وہاں سے لوگ آ رہے ہیں۔ یہ وہاں سے لوگ آنا اور وہاں لوگوں کا جانا وہ بھی ایک جنرل کی نگرانی میں ہو رہا ہے، اور اب ان سے لڑنا بھی ایک جنرل کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ تو ادارے کے اس عمل میں تسلسل کیوں نہیں ہے؟ کل سوچ اور تھی، اور رجیم کی تبدیلی کے ساتھ پالیسی تبدیل ہو جانا، سوچ تبدیل ہو جانا، اور ان کو اس کا مجرم قرار دے دینا۔ اب یہ میرے سے کرنے کا سوال ہے، یہ مجھ سے پوچھنے کا سوال ہے کہ اس کا میں جواب دوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے جی۔ بات بنیادی یہ ہے کہ کہیں خلا تو ہے نا جی، جس خلا کا کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بات اب یہ ہے کہ ایک ہے نظریہ، اگر حقوق کی جنگ ہے، اگر نظریے کی جنگ ہے، اسلام کا مطالبہ ہے، میرا بھی مطالبہ ہے، صوبائی حقوق کا مطالبہ ہے، میرا بھی مطالبہ ہے۔ میں بھی کہتا ہوں بلوچستان کے وسائل کا مالک بلوچستان کے بچے ہیں، ان کے اولاد ہے، ان کے لوگ ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وسائل ہیں تو ان کے مالک جو ہیں خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں۔ حقوق کی بات ہے، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، صوبے اپنا حق مانگ رہے ہیں، پنجاب کو بھی حق ہے، سندھ کو بھی حق ہے۔ اسلام کے کوئی مطالبہ کر رہا ہے، بالکل ٹھیک مطالبہ ہے، ہم اسلام کے مطالبے سے بھی کوئی انکار نہیں کر رہے، لیکن اس کے لیے اسلحہ اٹھانا چاہیے یا سیاسی محاذ پر ہمیں وہ بات کرنی چاہیے؟ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ سیاسی محاذ پہ بات کرنی چاہیے۔ اچھا، اس میں کہ آپ نے کہا مجھ سے سوال کیوں پوچھا، یہ سارا جو دور گزرا 40 سال کا، ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ بھی کیا کوئی نہ کوئی سیاسی قوتوں کے ساتھ رہی ہے، کبھی MMA کی صورت میں، کبھی مسلم لیگ نون کی صورت میں، کبھی PTI، کبھی پیپلز پارٹی۔ تو اس لیے لوگ سیاستدانوں سے تو پوچھیں گے سوال۔ اس وقت مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سیاستدانوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں مسٹرسٹ ہے، اس لیے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا جا رہا، کسی جوائنٹ اسٹریٹجی کو فائنلائز نہیں کیا جا رہا۔ کیا یہ درست ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے MMA جو تھا نا وہ فوج کے ساتھ نہیں تھی، لیکن اس نے ملک کے اندر سیاسی خلا پور کیا تھا، لیکن اس جو وقت پیپل پارٹی اور جنگ تو چل رہی جو پیپل پارٹی اور مسلم۔ اب جب جنگ چھڑی
تو آپ کو پتہ ہے سب سے بڑے مظاہرے میں نے کیے، MMA نے کیے، جنگ ہم نے لڑی مشرف کے ساتھ، میں ان جیل میں رہا، قاضی حسین احمد جیل میں رہے، ہمارے کارکن جیل میں رہے، ہمارے کارکن لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، کیا ہم نے امریکیوں کو اڈے کیوں دیے ہیں جی؟ تو سب سے مد مقابل زبردست مخالف قوت جو تھی وہ ہم ہی تھے جی۔ پیپلز پارٹی اگر مخالف تھی تو وہ انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے تھی جی، مسلم لیگ اگر مخالف تھی تو وہ انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے تھی جی، اور جو افغانستان کے حوالے سے اور امریکہ کے وہاں مداخلت کے حوالے سے مشرف کے مقابلے میں براہ راست کوئی قوت سامنے آئی تو وہ MMA تھی، اور اس کے اندر جمعیت علماء سب سے زیادہ واضح طور پر تھی جی۔ اب اس فرق کو لوگ نہیں سمجھتے کہ داخلی سیاست کے حوالے سے رویے کا کیا نام ہوتا ہے، بین الاقوامی سیاست کے حوالے سے اگر رویے، تو اس فرق کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہوگی، اور اس دور میں جب ہم جائیں گے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بڑے کھل کر سامنے آ جاتی تھی۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا پچھلے دنوں نواز شریف صاحب کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے، آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے پچھلے 15 سال میں 20 سال میں، اس کے بعد وہ کیا رول پلے کرے؟ جب بھی انہوں نے رول پلے کرنے کی کوشش کی ان کی تو رول ہی ختم کر دیا گیا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب رول ختم نہیں کرنا چاہیے نا کسی کا جی، اگر رول ہم ختم کریں گے، دیکھیے کچھ لوگ سینئرز ہوتے ہیں جی، اس کا کسی مجلس میں بیٹھنے سے ایک مجلس کی وقار پیدا ہوتی ہے۔ اب ان کے ساتھ ہمارا سیاسی اختلاف بھی ہے، اب وہ حکومت کر رہے ہیں اور مسلم لیگ کی حکومت ہے، ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کر رہے، لیکن سیاست میں حضرت کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ اختلاف رائے کے باوجود ان کو سینئر تسلیم کیا جاتا ہے، اور توقع رکھی جا سکتی ہے کہ بڑے ہونے کے ناطے وہ کوئی ایک ایسا کردار ادا کرے کہ جو مسائل کے حل کی طرف ایک امید کی بات ہو سکتی ہے۔ تو میں نے ہمیشہ ان کا احترام کیا ہے، اور ابھی آج بھی میرے دل میں ان کے لیے احترام موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بالکل ہی ایک سین سے غائب ہو گئے ہیں، اور کوئی ان کا بظاہر بڑا کردار ان کا سامنے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر وہ اپنی کچھ ذمہ داریوں کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، آپ کے خیال میں کیا ان کو ذمہ داریاں لینی چاہیے؟ نہیں، اسپیسیفک تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے اب دوسرے کسی لیڈر کے بارے میں یہ کہنا کہ تم نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ شاید مناسب بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں، الیکشن خراب ہو گئے ہیں، حکومت پر اعتماد نہیں ہے، 2018 کا الیکشن متنازع، پھر 2024 کا متنازع، تو پاکستان میں جمہوریت تو ہار گئی تھی، تو جمہوریت شکست کھا رہی ہے، اور جب جمہوریت شکست کھائے گی تو پھر انتہا پسندی اور شدت پسندی جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ جو ماحول ہے اس وقت انتہا پسندی کا، اس میں آپ اور دوسری جو اپوزیشن کی جماعتیں وہ کہہ رہی ہیں عید کے بعد ہمیں تحریک کا آغاز کریں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ماحول میں جہاں پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جنگ جاری ہے، افغانستان سے جنگ کے خدشات ہیں، اس میں پاکستان کی تمام اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک تحریک شروع کر دیں، یہ آپ کے خیال میں PTI جو آپ کو چاہ رہی ہے، آپ ان کے ساتھ مل کے یہ تحریک شروع کریں گے اس ماحول میں؟ دیکھیے، تحریک تو ہم نے پہلے بھی اکیلے چلائی ہے، PDM تھا تب بھی جمعیت تحریک چلا رہی تھی، باقی قائدین تو کنٹینر پر ہی آتے تھے جی، اور میٹنگوں میں شریک ہوتے تھے، اور اب بھی اپوزیشن جو ہے وہ میٹنگوں میں شریک ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں، پارٹیز پہ بھی، چائے پارٹی ہو گئی، افطار پارٹی ہو گئی، اس میں بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، بات چیت بھی چلتی رہتی ہے، اور ایک اچھا ماحول جو خاص طور پر JUI اور PTI کے درمیان ایک تلخ ماحول تھا، آج وہ ایک اعتدال پہ آنے کی طرف جا رہا ہے، رویوں میں نرمیاں آ رہی ہیں، اور اس میں ہمیں ایک دوسرے کو کچھ سمجھنے کے بھی مواقع مل رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی سمت ہے جس کی طرف سفر ہو رہا ہے۔ بعد میں بھی یہ رویے ایسے رہیں گے؟ میں اس کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کی بات کر رہا ہوں، عارضی طور پہ بات نہیں کر رہا ہوں میں جی۔ نہیں، آپ تو رکھیں گے، دوسری طرف PTI بھی رکھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی یہ خواہش ہے کہ یہ رویہ بہتر ہو جائے؟ اسی سوال کو ختم کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہی چیزیں جو ہے ہمیں آگے بڑھانی ہوں گی، صرف یہ نہیں کہ میں ایک محدود وقت کے لیے، ایک محدود فائدے کے لیے تو دوستی کروں، اور پھر آگے جا کر پھر کہوں کہ جب میرا مطلب پورا ہو گیا ہے تو ضرورت نہیں ہے مزید۔ میرے خیال میں یہ چیز، اختلاف تو رہیں گے، اب اختلاف تو پارٹی سے بھی میرا ہے، مسلم لیگ سے بھی ہے، نیشنل پارٹی سے بھی ہے، بلوچوں کے قوم پرست جماعت ان سے بھی ہے، لیکن دوستیاں بھی ہیں، تعلق بھی ہے، احترام بھی ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، وہ چیزیں یہاں پر بھی ہونی چاہیے۔ جب ہم دونوں اپوزیشن میں ہیں تو کوئی پارٹی دو اپوزیشن نہیں کرتی جی، یا حکومت ہے اپوزیشن کرنی ہوگی، یا اپوزیشن پھر اپوزیشن کی کرے گی، تو یہ دونوں چیزیں نہیں چلتی جی۔ ہمیں حالات کے سے بھی سیکھنا ہے، اور ہم نے حالات کا فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ اچھا، ابھی آپ یہ جو کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ PTI کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ طے ہو رہے ہیں، اور شاید حکومت مشکل میں آ جائے گی کیونکہ حکومت اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہی جس طرح سے کرنا چاہیے تھا سیاسی محاذ پہ، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ PTI کی اگر یہ اسٹریٹجی ہے تو یہ ٹھیک ہے اور ایسا کچھ ہو جائے گا؟ یہ متضاد قسم کی چیزیں خبریں آتی ہیں، اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس پر تبصرہ کروں گی۔ ہوائی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، نہ کوئی اس کے پیچھے ثبوت، نہ اس کے پیچھے کوئی حالات، رابطے ہیں نہیں ہیں، بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، باتیں تو دنیا میں ہر جگہ ہوتی رہتی ہیں جی، کون سی دنیا کے جہاں پر کوئی نہ کوئی بات نہ ہو رہی ہو، لیکن وہ بات ہی ہوتی ہے بس، اس سے زیادہ۔ آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کا رول سیاست میں
ہے تو کیا ہوگا؟ یہ تو انہوں نے خود ہی طے کرنا ہے، ان کی پارٹی ہے، ان کا اپنا ایک مستقبل ہے، کیا مستقبل ہے کیا نہیں ہے لیکن سیاست کے اندر حضرت ہمیں وہ گنجائش رکھنی چاہیے کہ کسی محاذ پہ بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں اور بات چیت کر سکیں۔ تو اس میں عید کے بعد جو ان کا تحریک چلانے کا ارادہ ہے اور آپ کو چاہ رہے ہیں کہ آپ کی عادت کریں اس تحریک کی، آپ نہیں، عید کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ شاید ان کی طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں آئی، لیکن جمعیت علماء اسلام نے اپریل میں اپنی جنرل کونسل کا اجلاس بلا لیا ہے۔ ہماری جنرل کونسل جو ہے وہ تقریباً کوئی 1400 اراکین پر مشتمل ہے، پورے ملک سے مندوب آتے ہیں اس میں، اور اس نے پالیسیز طے کرنی ہے، کیونکہ ہماری ابھی تازہ ہی پچھلے سال رکن سازی ہوئی، پھر تنظیم سازی ہوئی، اور اسی میں ہماری جو سب سے بڑی کونسل ہے جنرل کونسل وہ وجود میں آئی، پھر اس کے بعد شورا وجود میں آئی ہے، پھر اس کے بعد مجلس عاملہ ہے، تو یہ سارے تو اس کا پہلا اجلاس ہوگا انتخابی اجلاس کے بعد، اور اس کے سامنے ہم یہ ساری صورتحال رکھ کر مستقبل کی پالیسیوں کی منظوری لیں گے ان سے، اس کے بعد پھر جو بھی حکمت عملی دو ہوتی ہے۔ ایشوز یہ ہیں کہ ایک تو آپ نے الیکشنز کہہ رہے ہیں کہ چرائے گئے آپ کے، اور پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جماعتیں سوائے آپ کی جماعت کے اقتدار میں، پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، تو انتخاب چرایا کس نے؟ اور خیبر پختونخوا میں آپ کا خاص طور پہ انتخاب کس نے چرایا، اور دوسرے پورے ملک میں کس نے؟ دیکھیے، ایک بات بڑی واضح سے میں کہنا چاہتا ہوں جی، ہم سیاسی لوگ آپس میں ویسے لڑتے ہیں، جن کو اقتدار ملتا ہے ان کو بھی مینیج کیا جاتا ہے، جن کو باہر کیا جاتا ہے ان کو بھی مینیج کیا جاتا ہے۔ اب کارستانی تو ہے ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ کی جی، اور ہم سیاستدان ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ رہے ہوتے ہیں جی۔ تو میں تو واضح طور پر جی پہلے دن سے اس اسمبلی کو بھی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ کہہ رہا ہوں، عوام کا نمائندہ نہیں جی۔ اور اگر الیکشن کو مینیج کیا گیا ہے تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وفاق میں کیا گیا ہے، صوبوں میں بھی کیا گیا ہے، اور ہماری خیبر پختونخوا کی جو مینڈیٹ ہے یہ بھی عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، یہ بھی اسی طرح بنائی گئی مینڈیٹ ہے۔ تو ہمارا موقف جو ہے بالکل تسلسل کے ساتھ وہی ہے جو 2018 میں تھا، اور آج بھی وہی ہمارا موقف ہے، اس پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لیکن چونکہ اب ہم دونوں اپوزیشن میں ہیں، اور اصولی طور پر الیکشن پر عدم اعتماد پی ٹی آئی کا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب جب ہم الیکشن پہ اعتراض کر رہے تھے تو اس زمانے میں سندھ میں بھی اس پارٹی کی حکومت بھی تھی اور ہمارے ساتھ تحریک میں بھی تھے وہ، تو اب وہی پوزیشن پی ٹی آئی کی ہو گئی ہے تو تو اچھا، آخر میں یہ بتا دیں کہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ بہت سنگین ہو گیا ہے، اور آپ نے بھی ایک تقریر میں فرمایا کہ 6-7 اضلاع جو اگر اناؤنس کر دیں علیحدگی کا تو وہاں پہ ریٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے تو یونائٹڈ نیشن بھی انٹرونشن کرے گی۔ اس صورتحال میں لوگوں کے دل میں ایک وہم یا خوف بھی ہے پاکستان کے کہ شاید بلوچستان کو الگ کرنے کی کوئی سازش ہو رہی ہے یا کوئی کارروائی ہو رہی ہے، تو اس صورتحال میں آپ کیا حکومت کو کیا مشورہ دیں گے اور عوام کو کیا بتائیں؟ اب سارا میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور ہمارا ایک ماحول ہے، اور جو حالات جس منطقے میں جو حالات ہیں، ہماری پارٹی وہاں کے قریب تر ہے، بالکل، تو ظاہر ہے جی کہ حالات کو دیکھ کر ایک رائے تو بنتی ہے ہماری۔ اور جو صورتحال، میں آپ کو اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پٹی دنیا میں جہاں بھی ہو، 20 سال سے 40 سال سے 45 سال سے مسلسل جنگ کے زد میں ہو، اور وہ ایک فوکس، پوری جنگ کا فوکس وہ علاقہ ہو، تو یہ جو ایک لمبی جنگ کسی ایک علاقے میں اتنی طویل ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی حوالے سے جغرافیائی تبدیلیوں کی بھی نشاندہی کرتی ہے۔ یعنی آپ خود سوچیں، یقیناً کچھ قومیں ہوتی ہیں جو بڑی استقامت کے ساتھ وہ اپنی جغرافیائی وحدت کو برقرار رکھ لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بار بار سنتے رہے ہوں گے، اور ہم بھی سنتے رہے ہیں کہ افغانستان تقسیم ہو سکتا ہے، اور افغان اور خراسان دو نام جو ہے اس علاقے میں، اور یقیناً کچھ لوگوں نے وہاں پر افغانستان کو تقسیم کرنے کی باتیں کی بھی۔ میں نے خود پاکستان کے ایک قوم پرست کے زبان پہ خود سنا، جو وہ طالبان کے خلاف تھے اور وہاں جو رجیم تھی اس کی تائید کر رہے تھے، مجھے کہا، انہوں نے مجلس میں کہا کہ اگر طالبان دوبارہ آئے تو پھر مملکت خراسان ناگزیر ہوگا، پھر افغانستان تقسیم ہو جائے گا جی۔ لیکن ملا عمر کے زمانے میں بھی ہر چند کے شمال ان کے ساتھ نہیں تھا اس وقت جی، ان کے ساتھ، لیکن پھر بھی انہوں نے تقسیم کے فلسفے کو ناکام بنایا، اور آج بھی وہاں پر افغانستان کی تقسیم کے، اب یہ کہ کسی میں تو یہ سخت ہے کہ وہ وحدت برقرار رکھے،
اب یہ اپنے بارے میں سوچنا ہوگا ہے ہمیں کہ آپ کا تجربہ کیا ہم رفتہ رفتہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں حضرت سے. ہماری جو اسٹیٹ رٹ ہے وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ ہمیں مشاورت کے ذریعے سے حکمت عملیوں پر پالیسیوں پہ نظر ثانی مطلب کرنا فیصلے کرنے سے پہلے حکمت عملی، پہلے حکمت عملی. مشورہ بعد اور جنگجویانہ ذہنیت جو ہے اس کو کس طرح تحلیل کریں، کس طرح کمزور کریں، اس کے ایک راستہ نہیں ہے، کئی راستے ہو سکتے ہیں. اور کافی لمبے راستے. ہمیں سارے راستوں پہ کام کرنا چاہیے. اور سیاسی ذہن جو ان علاقوں میں مؤثر ہے، اس سیاسی ذہن کو لا کر ہمیں اتھارٹی نہیں چاہیے ہمیشہ کہ آپ نے ایک پپٹ جو ہے وہ سندھ میں بٹھا دیا، ایک کو بلوچستان میں بٹھا دیا، کسی کو کے پی میں بٹھا دیا، کسی کو پنجاب میں بٹھا دیا، کسی کو وفاق میں بٹھا دیا، اور آپ خوش ہو رہے ہیں کہ بس اب تو قانون سازی آئین سازی میرے ہاتھ میں ہے اور جو میں فیصلہ کروں گا یہ لوگ تو میری ہی تائید کریں گے. اس کو پھر پبلک نہیں مانتی نا. اب بلوچستان میں کیا وہاں کی جو گورنمنٹ ہے یا اسمبلیوں میں جو لوگ ہیں وہ عوام کے سامنے جانے کی پوزیشن میں ہیں؟ جو ہمارے بلوچ قوم پرست سیاسی رہنما تھے، جو ذہن رکھتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، آئین کو مانتے ہیں، وہ بھی آج وہاں کے حالات کے تحت سے مغلوب ہو چکے ہیں جی. ان کی وہ سیاسی توانائیاں جو ہے وہ دم توڑ رہی ہیں. اور یہی صورتحال اگر یہی پختونخوا میں بھی بنتی ہے کہ ہم کوئی رول ہی ادا نہ کر سکیں اور ہماری توانائیاں دم توڑ جائیں، تو پھر ایک جنگ ہی تو مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ جنگ انڈیا میں مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ جنگ ایران کے ساتھ مسئلے کا حل نہیں ہے، تو پھر افغانستان میں کیسے مسئلے کا حل ہو سکتا ہے جی؟ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ سے گفتگو کا بڑا مزہ آیا. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے بات کریں گے. اجازت چاہتے ہیں.